حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، شکر کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے اور صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ یا اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ دل آپ کا ہو یا پھر اپنوں کا۔ اپنا دل اور دماغ صاف رکھو، آخرت میں حساب کمائی کی نہیں اعمال کا ہوگا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسی نے پوچھا کہ غرور کیا ہے؟ جواب ملا کہ خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ ان لوگوں پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو آپ کو دوسرے لوگوں کے راز بتاتے ہوں۔ آنکھ کا پانی اور دل کی کہانی کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے سوائے اللہ کے، اسی کو سنائیں وہی سمجھتا ہے۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے؟ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنا جھک کر محبت کیا جائے اتنا ہی بلندی نصیب ہوتا ہے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب کبھی غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ انہیں بھی صبر دے جو چہرے سے مسکراتے ہیں مگر دل سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ رزق اور دولت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ خدا تم پہ رحم تو کرتا ہے ہر شخص کی اصلیت دکھا کر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم خود پر خود ہی رحم نہیں کرتے ہو۔ اللہ چاہے تو تمہارا دل بھی بدل سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارا دل کو اپنی خواہشوں کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو یقیناً وہ تمہاری چاہت پر راضی ہے۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا اور صبر کے ساتھ یقین رکھنا ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہاری چاہت کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ دعا کو کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ تمہاری تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی ہے۔ وہ لوگ جو تمہیں توڑ کر سکون سے بیٹھے ہیں، آج نہیں تو کل مقافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ کوئی غم ایسا نہیں ہے جو ذکر الہی سے نہ مٹ سکے، کیونکہ جو غم میں رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے اس کی پریشانی ضرور حل ہوتی ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے، نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو کچھ بھی نہیں بھلا ہے۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزے خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔
صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ رب کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ دعا تمہارے دل میں ہو اور اللہ کن فرما دے۔ نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے یہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، لیکن وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اپنے رب سے دعائیں کرنا شروع کر دیں، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، وہ آپ کو بھی ضرور نوازے گا۔ کیوں تھک رہے ہو، ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، جبکہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ اللہ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ وسیلے خود بنا دیتا ہے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ جب تمہاری امید دنیا سے ختم ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن دقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جب تم نے کسی سے محبت کی ہو تو اس سے ذرہ برابر بھی محبت مت مانگنا، کیونکہ تم نے اس سے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ محبت کے لیے خوبصورت عورت کی تلاش نہ کریں، آپ جس عورت کو بھی محبت دیں گے وہ خوبصورت ہو جائے گی۔ جس کا یقین اللہ ہو اور صرف اللہ ہو، وہ نہ ہارتے ہیں اور نہ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچی مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے ہیں، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ ہر شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب انسان ایماندار ہو جاتا ہے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو خود پردہ رکھتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف کو دور بھی کرے گا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والے کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے باز کو ہوشیار سمجھا جائے گا۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، کبھی کسی کو دھوکہ دے کر مت چھوڑنا، اگر کسی کو چھوڑنا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی ہے جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔
اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونے اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو، اور پھر دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والا دنیا میں ہی ذلیل اور رسوا ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے حالات بدلے تو آپ کو بھی اپنی یہ بری عادتیں بدل لینی ہوں گی۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خوشی اور غم دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لہٰذا خوشی ملے تو شکر کرو اور غم ملے تو صبر کرو۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کی بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اس شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، عزت، فکر اور چاہت ہو۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں لیکن خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ پر اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ رزق کے لیے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالنے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین چیز نماز ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی تو نہیں دیتا ہے لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ عقل کے خراب ہونے کا سبب دنیا کی محبت ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غریبی میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، اور دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں ہے، اور اگر دکھ سے گزر رہے ہو تو سکھ بھی اس کے درس سے ہی ملے گا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے۔